جیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور کسی حد تک تکلیف دہ موضوع پہ بات کریں گے، جو کہ شاخسانہ ہے انٹرفیتھ یعنی بین المذاہب مکالمہ کے پیچھے جو اصل مقاصد کار فرما ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دراصل وہ کیا ہیں اور ان کا مسیحی کلیسیاؤں کو اور مسیحیت کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ آج کل ہم سنتے ہیں کہ بین المذاہب معاملات کو لے کر یعنی انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی امپورٹنس کو لے کر ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی واحد ایک مذہب ہی خدا کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، لیکن دوسرے مذاہب اکثر اس بات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ سب سے زیادہ اس بات کا چرچا مسیحی مذہب کے ماننے والے ہی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ مسیحیوں کو ہی سب سے زیادہ، اب میں کیا کہوں کہ بے چینی اور بےتابی لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ثابت کیا جائے کہ سارے مذاہب ہی ٹھیک ہیں، سارے مذاہب ہی ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں اور سارے مذاہب ہی خدا کی پہچان کرنے کے لیے ضروری اور کافی ہیں۔ یعنی کوئی ایک مذہب نہیں ہے جو سچا ہے، بلکہ سارے مذہب ہی سچے ہیں اور سارے مذہب ہی ہمیں خدا کی پہچان کرنے میں یا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ٹھیک ہیں، ضروری ہیں، یعنی کہ سبھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ بائبل مقدس کی یہ آیت جو خدا یسوع مسیح کا فرمان ہے۔ آئیے دیکھیں یوحنا 14 باب کی 6 آیت کہ ایگزیکٹلی خدا یسوع مسیح کے وہ کون سے الفاظ ہیں جو بہت زیادہ آج کل کویسچن کا باعث بنے ہوئے ہیں، جن پہ بہت زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، یا یوں کہیے کہ متنازع بنتے جا رہے ہیں۔ یوحنا 14 باب کی 6 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب یہ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو بہت سے مسیحیوں کے لیے، بہت سے مسیحی چرچز کے لیے ایک کسی نہ کسی حد تک بدعت کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی تشریح بدعتی بنتی جا رہی ہے۔ چرچز میں، خاص طور پہ مغرب میں، پاسبان اس آیت کو لے کر اس کی تشریح آج کل کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا یہی مطلب ہو کہ خدا یسوع مسیح ہی واحد راستہ ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتا ہے یا آسمان کی بادشاہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، اور اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یعنی کہ میں ہی راہ ہوں، میں ہی حق ہوں اور میں ہی زندگی ہوں، اور میں ہی وہ وسیلہ ہوں جس کے سبب سے یا جس کے باعث انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنی وضاحت اور صریحاً یہ بیان کے باوجود مسیحی پاسبان، مسیحی اسکالرز، مسیحی اپولوجسٹ اور خاص طور پہ انٹرفیتھ کے جو سب سے بڑے دعوے دار ہیں، وہ اس آیت کو لے کر اب نئے نئے دعوے اور نئے نئے تشریحات اور توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، سبھی ٹھیک ہیں، سبھی راستے خدا کی طرف ہی جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی اور مذہب کے ماننے والے کو سنجیدگی سے پوچھیں تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہہ دے کہ ہاں، سبھی راستے، سبھی مذہب خدا کی پہچان کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے عقائد پر بڑی مضبوطی پہ قائم ہیں۔ ہاں، انٹرفیتھ میٹنگز میں وہ دوسرے مذہب کو خوش کرنے کے لیے، خاص طور پر مسیحیوں کو خوش کرنے کے لیے، یا میں یوں کہوں گا کہ بے وقوف بنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایسا دل سے مانتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم مسیحی بہت جلدی میں ہوتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مذہبی عقائد پر بہت جلدی سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ امریکہ میں ایک سروے کیا گیا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ 65 سے 70% جو مین سٹریم مسیحی فرقے ہیں، یعنی کہ ایوانجیلیکل چرچز جو ہیں، وہ اب اس آیت کو لے کر اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کا مطلب در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ سبھی راستے خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ خدا یسوع مسیح ہی واحد راستہ نہیں ہے، تو گویا وہ اس آیت کی یا خدا یسوع مسیح کے اس فرمان کی صریحاً نفی کرتے ہیں۔ امریکہ کے مشہور مبلغ، جنہیں میں مبلغ تو نہیں کہتا
لیکن وہ زیادہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لیکن ظاہر وہ اپنے آپ کو خدا کا خادم اور مبلغ ہی کرتے ہیں، اور وہ ہیں جوئل آسٹین۔ جب ان سے ایک انٹرویو میں یہ پوچھا گیا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کہ کیا خدا یسوع مسیح کا یہ دعویٰ کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہ کیا خدا یسوع مسیح ہی واحد راستہ ہے آسمان کی بادشاہی کا، جنت کا، خدا کی پہچان کا؟ تو وہ جواب میں بہت ٹال مٹول کرنے لگے، اور آخر کار انہوں نے اس آیت کی نفی کر ہی دی اور یہ کہا کہ نہیں، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے اس کو اس طرح سے ماننا کہ خدا یسوع مسیح ہی در حقیقت واحد راستہ ہے جو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اس آیت کا انکار کر دیا۔ جوئل آسٹین کا یہ انٹرویو جو انہوں نے اوپرا ونفری کے ساتھ کیا یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پوپ نے بھی ایک بار یہ کہا کہ کوئی بھی شخص جو ایک نیکی اور بھلائی کی اچھی زندگی بسر کرے لیکن وہ مسیحیت سے یا مسیح سے ناواقف بھی ہو تو بھی وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ گویا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ نجات کے لیے یا آسمان کی بادشاہی کے لیے یا خدا کی سچی پہچان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسیح کو جانے یا اس پہ ایمان رکھے۔ اور یہ کس نے کہا؟ پوپ نے۔ ڈاکٹر بلی گراہم کے نام سے کون نہیں واقف؟ موجودہ زمانے کے سب سے بڑے مبلغ۔ حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے اور وہ اپنے مذہب کے عقائد اور رسوم وہ پوری کرتا ہے تو وہ بغیر مسیح کو جانے، بغیر مسیح پہ ایمان لائے بھی نجات پائے گا، آسمان کی بادشاہی میں جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے مذہب کی رسوم کی ادائیگی میں ہی در حقیقت مسیح کی شریعت کو یا مسیح کے ایمان کو پورا کر دیا۔ گویا اسے مسیح کے نام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ مسیح ہی واحد راستہ نہیں ہے۔ کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، اس میں اتنی طاقت اور وسعت ہے کہ وہ اس عقیدے کی بدولت ہمیں خدا کی پہچان بخش سکتا ہے۔ اس پورے نظریے کو نیچرل تھیالوجی بھی کہا جاتا ہے کہ فطرت میں، انسان کے کانشس میں، ذہن میں، ضمیر میں، شعور میں خدا کی طرف سے ایک تھیالوجی ہے، ایک خدا کے وجود کا تصور ہے، جس کی بدولت جو لوگ خدا کو یا مسیح کو نہیں بھی مانتے وہ بھی خدا کے نزدیک اس کی بادشاہی کے اتنے ہی حقدار ہیں۔ یعنی کہ گویا خدا یسوع مسیح ہی خدا کی پہچان کے، آسمان کی بادشاہی کے واحد راستہ نہیں ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مسیحی مذہبی اسکالر، بائبل کے اسکالر یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ کسی اور مذہب کے ماننے والے بظاہر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، انٹرفیتھ کے ڈھونگ رچانے کے لیے ایسی باتیں کہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ کبھی بھی اس بات کو دل سے نہیں مانیں گے، بلکہ بہت کم ہیں جو اس کا ایسے اقرار کریں گے، بلکہ وہ باقی تمام تو اپنے مذہب کے عقائد پہ پوری طرح سے قائم ہیں اور وہ اپنے مذہب کے عقیدوں کو پوری طرح سے سچا اور کامل مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کہ سب قوموں میں جاؤ اور ان کو شاگرد بناؤ، اور جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں ان کی تعلیم انہیں دو، اور انہیں باپ، بیٹا اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، اور دیکھو دنیا کی انتہا تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب آج کے پادری حضرات، مبلغین اور مذہبی اسکالر یہ تو کرتے نہیں ہیں، لیکن تمام مذاہب کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح واحد راستہ ہوں خدا کی پہچان کا، آسمان کی بادشاہی کا۔ سبھی مذہب ٹھیک ہیں، سبھی کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور خدا یسوع مسیح کو ہی واحد اور اکیلا راستہ نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ دوبارہ چلتے ہیں یوحنا 14 باب کی 6 آیت۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کہ میں ہی وہ راستہ ہوں، میں ہی سچائی ہوں اور میں ہی زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یعنی کہ خدا کی حقیقی پہچان خدا یسوع مسیح کے ذریعے ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم
کیوں اس بات کو اسی طرح سے مانے جیسے کہ لکھی ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ واحد ہستی تھے جنہوں نے صلیب پر پوری انسانیت کے لیے، تمام دنیا کے لیے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ چونکہ کسی اور نے نہیں کیا تو کوئی اور راستہ ہو بھی نہیں سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ دعویٰ اس لیے کیا کیونکہ نجات کا باعث صرف وہی بنے۔ کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، آسمان کے نیچے کوئی اور نام آدمیوں کو نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ اب یہ بھی کلام پاک کی آیت ہے۔ کیا ہم کلام پاک کی اس آیت کی بھی نفی کر دیں؟ اور مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی جب بہت جلد جو انٹرفیتھ کے بہت بڑے دعوے دار ہیں وہ اس کی بھی تشریح اپنے طور پہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ کر چکے ہیں، کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی واحد راستہ ہیں اور وہی ایک مقدس نام ہے جس کے وسیلے سے دنیا نجات پائے۔ دوسرے مذاہب والے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے، لیکن جو مسیحی ہے وہ بھرپور ان باتوں میں آج کل شریک ہو رہے ہیں۔ بہت سے چرچز مغرب میں، خاص طور پہ مغرب میں تو جو حال ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ چرچز میں دوسرے مذاہب کے علماء، عالم وہ آتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ مانتے ہیں ہم بھی وہی مانتے ہیں، جو آپ کے عقائد ہیں وہی ہمارے ہیں۔ لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں، اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، تو وہ انہیں جا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے بے وقوف بنایا۔ اور یہ مسیحیوں کی نہایت ہی کمزوری ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ بدحالی ہے کہ وہ کلام پاک سے منحرف ہو رہے ہیں، کلام پاک سے دور جا رہے ہیں، کلام پاک کی تعلیم کی غلط تشریح کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ انہیں اچھا سمجھے، لوگ انہیں بڑا نیک سمجھے کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور قبولیت کے لیے ہمیں بھی مان رہے ہیں۔ تو یہ صرف مسیحی ایسا کرتے ہیں، دوسری قومیں ایسا نہیں کرتی۔ اور جیسے میں نے کہا، اگر وہ کرتی بھی ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہیں۔ اور کلام پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، پولس رسول نے گلتیوں کے خط میں یہ بڑی ایک ضروری بات لکھی ہے کہ گلتیوں کے خط میں پولس رسول پہلے باب کی 6 آیت سے میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں۔ البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ 10ویں آیت میں پولس رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے آدمیوں کو ہی خوش کرنا ہے تو پھر میں خدا کا بندہ نہ کہلاتا۔ آج ہم مسیحیوں کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، بلکہ شرم کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آدمیوں کو، ہم ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ بردر وی بلیو واٹ یو بلیو، ہم بھی وہی مانتے ہیں جو آپ مانتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح ہی واحد راستہ نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کیا چیزیں کامن ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ وہ مسیح کی خوشخبری، مسیح کی تکلیفوں کو، مسیح کی مصلوبیت کو، مسیح کے پیغام کو، مسیح کے نجات کے پیغام کو رد کرتے ہیں، اور وہ خوشخبری جو مسیح کی ہے اس خوشخبری کی بجائے کوئی اپنی ہی خوشخبری سنانا شروع ہو گئے ہیں، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ آدمیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پولس رسول فرماتے ہیں کہ کیا میں آدمیوں کو دوست بنانا چاہتا ہوں، آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں، یا مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں خدا کا کام کروں، خدا کو خوش کروں؟ لیکن ہم لوگ صرف دوسروں کو خوش کرنے کے شوق میں خدا کے کلام سے برگشتگی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر خدا یسوع مسیح کا جو حکم ہے، خدا یسوع مسیح کا جو قول ہے کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، خدا یسوع مسیح کی یہی خوشخبری ہے۔ اگر کوئی اس خوشخبری کے علاوہ کوئی اور کلام، کوئی اور خوشخبری سناتا ہے تو وہ مسیح کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہمارے چرچز میں اس خوشخبری کو بھی بہت مروڑ تروڑ کر اس کی نئی نئی تشریحات کی جا رہی ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہی واحد راستہ
نہیں ہے، سبھی ٹھیک ہیں، سبھی راستے خدا کی طرف جاتے ہیں۔ اگر سبھی راستے خدا کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم نے خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کو، صلیب پر ان کا جان دینا اور پوری دنیا کے لیے سب کے گناہوں کا کفارہ دینا، سب بیکار گیا اور سب جھوٹا ٹھہرا، اس کا کوئی مطلب نہ رہا، اس کا کوئی معنی نہ رہا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنا مقدس خون بے جا ہی بہایا۔ اگر سبھی راستے خدا کی طرف لے جاتے ہیں تو پھر مسیح کو صلیب پر جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچئے۔ انجیلی میڈیا دیکھنے کے لیے شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔